أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ اعزاز المؤمنین، اعزاز المؤمنین المتقین۔ یہ دوسرا خطاب خطابات الفرقان میں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پر تنبیہات کے بعد اعزاز کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ خطابات کے بعد اعلانات نہیں بلکہ تنبیہات ہونی ہیں براہ راست اللہ کریم کی طرف سے، تاکہ جو ہے مومن اپنے ان خطابات الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کلیوں پر اور اصول حیات پر کاربند رہے۔ تو ان میں سے اب اعزاز آ گیا جی کہ اے ایمان والو، تم متقی جو ہو نا، تم عام لوگ نہیں ہو۔ ویسے بھی کائنات انسانیت کی اللہ نے بڑی عزت کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پھر ان میں سے اسفل السافلین ہو گئے نافرمان، جبکہ دوسرے جو بچے نا پھر اللہ نے ان کو مزید اعزاز بیان کیا۔ یہ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہتر امت ہو جو بھیجی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو بھیجی گئی لوگوں کے لیے نا، ان میں سے سب سے بہترین امت۔ اس کا مطلب ہے پہلی امت بھی لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ یہ امت صرف لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، انبیاء والا کام صرف ان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا، نہ جنا ساروں کو ملا تھا، کیونکہ ساروں کے لیے دعوت تبلیغ ضروری تھی نا۔ تو امتیں کی یہ صفت ہے، ایسی امتیں جو بھیجی گئی تھی نا لوگوں کے لیے، ان سب میں سے بہترین تم ہو۔ کیوں جی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر بھی کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اب یہ تو سارے کام پہلے بھی کرتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ لوگ کرتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے ایمان لایا ہے نا، تمہارا ایمان زیادہ ہو گیا ہے ان سے۔ کیسے جی؟ انہوں نے جن کتابوں پر ایمان لایا تھا نا، ابھی ان کو بعد کا پتہ نہیں تھا کہ بعد میں کون سے نبی آنے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جب کتاب آ گئی نا، سب سے آخری پیغام تھا۔ اس حساب سے پچھلی ساری کتابوں کے تذکرے بہت سارے ہمارے سامنے موجود ہیں، سب پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی نازل ہونے والے احکام تھے وہ ابھی تک وجود میں نہیں آئے تھے کائنات کے اندر، اس لیے پہلے لوگ ان باتوں کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب کہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں تو اللہ کے زمین پر نازل ہونے والے آخری احکام بھی ہمارے سامنے آ گئے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ افضلیت اللہ نے نصیب فرما دی ہے کہ ہم ان ساری باتوں کے نظارے کر لیتے ہیں کہ جو شروع سے لے کر آخر تک احکام آئے۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمارا اعزاز بیان کیا دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ بھی نئے انداز ہوگا جب سے زمین بنی ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آخر تک کے احکام کا ہم عمل کریں گے۔ وتنہون عن المنکر، جتنے بھی گناہ ہوں گے ساروں سے ہم منع کر سکیں گے، حتیٰ کہ وہ گناہ جو پہلے ان کا وجود نہیں تھا ان کا منع بھی یہاں پر موجود ہو گیا۔
جتنے بھی کفار آ کر گناہ کریں گے ان ساروں کا منع قرآن میں موجود ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایسے ایمان لاتے ہو جیسے کہ پہلے لوگوں پہلے اللہ پر ایمان لائے تھے، مومن بھی کی نسبت ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی باتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، یوں خیر امہ ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اعزاز کے اندر اعجاز الاعداء، یعنی تمہارے دشمن اتنے عاجز میں اللہ نے کر دیے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارا اعزاز ہے، تو لہذا یہاں سے لکھو اعجاز الاعداء۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب باقی یہود و نصارہ، یہ جو بھی آسمانی مذہب کے قائل ہیں، اگر یہ بھی ایمان لے آتے تمہاری طرح، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا مطلب؟ تم بہتر ہو اور یہ ان سے اور زیادہ بہتر ہو جاتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں انہیں ڈبل اجر ملتا ہے باقیوں کی نسبت، کیونکہ وہ پہلے اگر صحیح تھے نا اور کفریات شرکیات بدعات سے وہ نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہوئے، تو وہ چند لوگ ہوں گے ہیں جو فطرت کے احکام پر چل رہے تھے، پھر جیسے ہی ہمارے نبی تشریف لائے تو فوراً یہاں ایمان لے، پہلے بھی حقانیت کا ثواب ان کو ملتا رہا، اب بھی ثواب ملتا رہا، تو خیر امت سے خیر ہو گیا تو یہ ان سے بہتر ہو گئے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ آج کل کے تبلیغ جماعت والے اس کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، تو ان کو نہ کرنے تو جی آپ اپنے اوپر فٹ کریں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا جی، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ تو ایک شعبہ تبلیغ تھا، اس کے اندر ہر ملک کے اندر افراد اس شعبے کو سنبھالنے والے گھٹیا بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں 97% گھٹیا لوگوں نے اس شعبے کو بدنام کر دیا، اللہ پاک ان سے خوب بدلے لے گا۔ جہاد کی خلاف ورزیاں، نعوذ باللہ، جہاد کے خلاف نکل کر یا کتاب اللہ کے خلاف بول بول کر انہوں نے شعبہ تبلیغ اپنے نام لگا رکھا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ملکوں میں شعبہ تبلیغ ہوگا جی، وہاں جا کر وزٹ کریں، پتہ کریں کہ اگر وہ اہل حق ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک شعبہ ہے، وہ ایک جماعت نہیں ہے۔ اور اس جماعت جو اپنے آپ کو اس شعبے کی وجہ سے جماعت کہتی ہے نا، ان کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ ایک شعبے کو پورا دین سمجھ بیٹھے، حالانکہ آپ نے پڑھا وہ ایک شعبہ ہے، صرف پورا دین اس کے علاوہ بھی موجود ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے اس شعبے کی وجہ سے جو بھی ہمارے ساتھ ملتا جائے، چاہے وہ چور ہو، چاہے شرک والا ہو، چاہے جو بھی ہو، بس وہ ہمارا ہی ہے، بس جس قسم کا بھی ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے شعبہ سے متفق ہے، حالانکہ شعبے سے اتفاق اور چیزیں ہیں اور دین اسلام سے مکمل اتفاق اور چیزیں ہیں۔ لہذا جتنے بھی کفار اور مشرکین تھوڑی سی ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، ان کی تائید کر دیتے ہیں، یہ بھی ان کے جلسوں میں جا کر انہیں کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، خدا ان سے پوچھے گا۔ بہرحال آپ ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک تو ہے نہیں، ہمارے سامنے تو اس جیسے شعبے بہت سارے شیطان نے کھلوا رکھے ہیں، یہ سارے توحید و سنت کی بریکیں ہیں، تو ان کے تذکرے چھوڑ دو۔ کسی کو مارنا ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے تذکرے چھوڑ دو، مشن حنیف بیان کرتے جاؤ، خود بخود رد ہوتا جائے گا، خود بخود ان کا رد ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن جس کو مینشن کرتا ہے نا خود، تو اس کا رد ہم کرتے ہیں اسی جگہ پر آ کر، کیونکہ اب تو قرآن نے نام لے لیا ہے، تو اس لیے آپ خود ان کا رد نہ کریں، قرآن کے ذریعے ان کا رد کریں، جس کی بھی کتاب اللہ کے سامنے آنے والے ہیں، سمجھا، چاہے ان کے پاس پیسہ ہو نہ ہو۔ بہرحال کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے بھی نکالے گئے ہیں، ان کو بھی تو امر بالمعروف انتہا درجہ کا کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنی ہے، اور ہم نے اللہ پر ایمان بھی تو لانا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اس سے بھی زیادہ۔ منہم المؤمنون،
کچھ تو ان میں سے ایمان پر آئے بھی ہیں جو بہت بہتر بن گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے، اکثریت ان کے دشمنان دین بن گئے، نعوذ باللہ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، اچھا جی، یہ اعجاز الاعداء کے اندر پہلے ان کی ایمانی حالت بیان کی۔ اعجاز الاعداء، دشمنوں کی ایمانی حالت یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے دین کا کفر کر دیا۔ اب ان کی خارجی زندگی، پھر ان کی بیان ہوگی جی داخلی زندگی، دو آیتیں مزید لگے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ ان کی خارجی زندگی کے اثرات، اعجاز الاعداء، دشمنوں کو عاجز اللہ بنا رہے ہیں، ان کی اکثریت فاسق ہے، یہ ایمانیات کے اندر عاجز ہو گئے۔ اب خارجی زندگی میں کیسے عاجز ہوں گے؟ اس کے اندر بھی 3 جز اللہ لگائیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور تیسری جز ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اسی طرح داخلی زندگی اگلی آیت میں بیان ہوگی، اس کے اندر بھی 3 اجزاء لگائیں گے اللہ، ان کی داخلی زندگی، ان کی خارجی زندگی، یہ انتہائی گھٹیا ہے، کمزور ہے، غلط ہے۔ کیوں جی؟ جو راہ حنیف سے ہٹے ہیں نا، ان کے نہ دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے جی، ان سے تو جانور بھی اچھے ہیں۔ کتنی گھٹیا زندگی ہوتی ہے جی ان کی۔ دیکھو، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر ستانا زبان سے۔ اعجاز ہو رہا ہے نا، اعجاز الاعداء، اللہ دشمنوں کو عاجز بتا رہے ہیں کہ تمہارے دشمن عاجز ہیں۔ ان کی داخلی زندگی یا خارجی زندگی چیک کرو، یہ جب باہر آتے ہیں تو تمہارے اوپر صرف یہ جملے کس سکتے ہیں، باقی ان سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو پیٹھ دے جائیں گے۔ اس لیے جی جتنے بھی اعداء الاسلام ہیں نا، اعداء المتقین اور اعداء المؤمنین، ان کی زبانوں سے پریشان نہ ہونا، باقی ان کو تھوڑا سا ریس دینے کی کوشش کرو گے نا پہلے دن ہی، یہ طریقہ ہے یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ مقابلے میں آنے والے نہیں۔ جب تم پہلے دن بھی ہم بھی اچھے ہیں اور آپ بھی اچھے ہیں، پہلے دن ہی آپ ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ تمہارے جوڑوں میں بیٹھ جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو قرآن نے بتایا ان کی خارجی زندگی یہ ہے، یہ جملے کس کس کے، باتیں کر کر کے تمہیں زیر کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں کھانے کی کوشش کریں گے، اور کھاتے نہیں ہیں تمہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ بھاگ جائیں گے۔ لہذا مشن توحید و سنت کے علم بردار کو چاہیے کہ جب بھی وہ کتاب اللہ کا مشن لے کر آگے بڑھتا ہے نا، تو خوب پہلے دن دشمنان کے بارے میں پاؤں ریس پر رکھے، پہلے دن ہی کمزوری نہ دکھائے، پہلے دن ہی لہجہ ٹیٹ کر کے رکھے، تاکہ اعداء، یہ کس کے لیے؟ اعداء کے سامنے، ایک ہے اہل دعوت کے سامنے، ان کے لیے تو نرم لہجہ ہے نا، جب یہ اعداء سامنے آ جاتے ہیں نا، پھر ان کا یہ کرنا ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تیسری جز، پھر ان کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی۔ یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تو پھر بہت سارے ان کو بھی آپس میں ملا لیں گے، اپنے ساتھ ان کو بھی آپس میں ساتھ ملا لیں گے، نہ جنا، ان کا حشر ہوتا دیکھ کر نہ دوسرے خود بخود ان سے دور ہو جائیں گے کہ کہیں ہمیں بھی لگے گی۔ ہاں جی، تو لہذا مومن کا اللہ نے بڑا روب بنایا ہے۔ اور اگر پہلے دن ہی کمزور رہ گئے، اچھا جی خیر ہے، تو صحیح لگ گیا ہو، ٹھیک ہے، ایک آدھ دن تم بھی کام کر لو، کون ہی خیر ہے جی، ایک آدھ کل تم بھی ہماری مسجد میں پڑھا لو، خیر ہے ویلا، تو بس یہ تمہارے جوڑوں میں ایسے بیٹھیں گے کہ دوبارہ ریس دینے سے یہ کام نہیں پھر بنے گا، پھر ریس پہ ریس دینی پڑے گی، محنت ڈبل کرنی پڑے گی، پھر خود دیکھ لو جی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب ان کی داخلی زندگی دیکھو جی، داخلی زندگی کے اندر کیسے اعجاز ہے، ان کے عاجز کتنے ہیں یہ ملعون۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ پہلی بات، ان پر مار دی گئی ہے ذلت، جہاں بھی دیکھے جائیں گے، جہاں بھی تم ان کو اینما ثقفوا، جہاں بھی دیکھے جائیں گے ان کے اوپر ذلت ہی ہوگی۔ یہ خود کسی اچھے
اسٹیٹس پر نہیں ہوں گے، بلکہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ لوگوں یا تو اللہ کی رسی کے ساتھ آ جائیں اور اس کے ساتھ تو آتے نہیں ہیں، وحبل من الناس یا لوگوں کی رسی کے ساتھ ہوں گے، بس لوگوں کے سہارے کھڑے ہوں گے، لوگ ان سہارے دیے کھڑے ہوں گے تو یہ ان کا گزارا ہوگا، ورنہ یہ تو اپنا سٹیٹس بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ اتنے ملعون اور اتنے یہ عاجز ہیں کہ اپنے دین پر کھڑے ہو کر یہ اپنی عزت نہیں بچا سکتے۔ الا بحبل من اللہ، اللہ کی بات مان لیں تو آ جائیں گے، ایک معنی، اور وحبل من الناس، اور یا پھر لوگوں ان کو کوئی سہارا دے کر اٹھائے کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ درختوں کو کسی نے کہا کہ تمہیں، ایک کہاوت مشہور ہے کہ تمہیں جو ہے ٹوکے آ کر کاٹ کر لے گئے، انہوں نے کہا جی ٹوکوں کا کیا تھا، ہمارے اپنے لکڑی کے منجے، یہ دستے اندر موجود تھے، اپنی لکڑی والے نہ ہوتی نا تو یہ ٹوکوں کا کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اپنے خراب کرتے ہیں، تو یہ ان کو عزت کوئی نہیں دیتا، یہ تمہارے اپنے لوگ ہوں گے جو ان کو تھوڑا بہت سہارا دیے کھڑے ہوں گے، ورنہ تو یہ جہاں بھی جائیں گے عزت ان کی کبھی بھی قدر میں نہیں آنے والی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباب، اچھا بحبل من اللہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی اگر اللہ کچھ دنوں کے لیے ان سے ہٹا دے کفر پر رہتے ہوئے، اچھا اللہ کب ہٹاتا ہے جی؟ کفر پر رہتے ہوئے اللہ کبھی ان کو تھوڑا بہت طاقت دے دیتا ہے، جی بالکل ان کو طاقت مل جاتی ہے، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب اللہ کے اپنے غدار ہو جائیں نا پھر اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان درندوں کو درندہ بنا کر اپنوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ کچھ لمحوں کے لیے یہ پھر سر نکال کر آ جاتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی یہ معزز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے لڑ چکے ہیں اور اپنے غدار ہو چکے ہیں، اللہ ان کو سزا دینے کے لیے ان ملعونوں کو اوپر لے آ رہا ہے۔ یہ دیکھو جی سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی کی تم نے اپنے لیے، وان اسأتم فلہا، اگر تم نے کوئی برائی کی تب بھی تمہارے اپنے اوپر ہوگی، فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم، پھر جب پہنچا دوسرا وعدہ، لیسوءوا وجوہکم، تاکہ تمہارے منہوں کو آ کر خراب کر دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور چاہیں کہ داخل ہو جائیں مسجد میں جس طرح کے داخل ہو گئے تھے پہلی دفعہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ کر ڈالیں مَا عَلَوْا، جس چیز پر چڑھتے جائیں، تَتْبِيرًا، خوب کر کے تباہی میں۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نا، پہلے تم مصر کے اندر تھے، تمہاری حکومتیں تھیں، پھر فرعون تم پر آ کر غالب ہوا، اب اگر ٹھیک نہ ہوئے نا تو پھر اسی طرح تم پر دشمنان دین آ کر ٹوٹیں گے اور مسجدوں کو تباہ کر دیں گے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، جس طرح آج کل یہود چڑھے ہوئے ہیں جی مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو تباہ کر رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ اصل میں اللہ کی رسی ان کو تھوڑی ڈھیل مل چکی ہے، اللہ کی رسی ان کے لیے تھوڑی ڈھیلی ہو چکی ہے، ورنہ اللہ اپنی رسی جب کھینچیں گے نا پھر اس پر ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنی رسی کیوں ان کی طرف ڈھیلی کی ہوئی ہے؟ اپنے غدار ہو چکی ہے۔ اپنوں کا حال دیکھ رہے ہو جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اپنوں کی غداری کا عالم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دین سے اس قدر دوری پیدا کرتے گئے، اس قدر ایک تو بے دینی کی زندگی میں جا کر نا، اور ایک نعوذ باللہ دین کے نام پر اتنی اللہ کے ساتھ غداری کر دی ہے کہ دین اسلام کا حقیقی جو چہرہ تھا اس کو مسخ کر ڈالا ہے۔ یہی بات حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی قید میں گرفتار تھے نا تو اس وقت فرما رہے تھے کہ ہم سچے ہو کر کافروں کے نیچے کیوں،
بالآخر انہوں نے کہا میں پورا تجربہ میں اپنا بیان کروں گا کہ کتاب اللہ کی جو محنت ہونی چاہیے تھی نا وہ ہم نہ کر سکے۔ پھر سے آ کر ایک سے شروع کریں گے، لیکن اب وہ بچتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کیونکہ اب تو ایک دفعہ کفر غالب آ چکا ہے، اب تو اگلے 100 سال تک وہ اپنی حکومت قائم کرے گا ہے جی ہندوستان کے اندر۔ پھر جا کر اس لیے انہوں نے کہا زیرو سے شروع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے زیرو سے محنت شروع کی، شاید انہی کے اخلاص کی برکت تھی کہ حضرت الوانی رحمہ اللہ پھر ان کے متوسلین سے پڑھتے آئے، پھر آ کر انہوں نے یہاں جنگل میں منگل لگائے، اور پھر یوں قرآن کی محنت اپنے عروج پر چل نکلی ہے۔ اب خطرہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں ذمہ داری ہم پر ڈال کر ہمیں نہ آزما رہے ہو، اور اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ ہم مکمل اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ پہلے جب بھی ہم پڑھتے تھے پریشان رہتے تھے، کیوں جی کہ شاید ہمارے اپنے تدبر میں کمی تھی، کیونکہ ہم دوسرے زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ ہم جس زاویے سے دیکھ رہے تھے نا قرآن کو، کہ ہمارے بزرگوں نے چند اصطلاحات ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اسی کے اندر باندھ دیا ہے۔ نہیں بھائی، بزرگوں نے تمہیں باندھا تو نہیں ہے، انہوں نے تو اصطلاح پڑھا کر قرآن کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اب محنت مزید کریں، ان کے کہنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو اب زیرو سے قرآن شروع ہو کر یہاں تک پہنچ چکا ہے جی، سمجھا جی۔ حضرت شیخ الہند کی، کیونکہ 100 سال کے لیے تو ہم غلامیت میں چلے گئے نا، اب وہ 100 سال اپنے اختتام پر ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اب نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اب بھی ہے کہ انشاءاللہ اب بھی اگر بندہ بیدار ہو جائے، کتاب اللہ پڑھ کر اس کے مشن کو پھیلائے، تو انشاءاللہ دوبارہ سے کفر کو ریورس لگے گا۔ الا بحبل من اللہ، تو اللہ کی رسی، اور اسی طرح عرب اور عجم یہاں پر اللہ کی رسی ڈھیلی ہو چکی ہے کفار کے لیے، اور مومنوں کو چاہیے کہ ابھی سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں۔ میں اس لیے علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جی کم از کم اپنی زندگی کو فضولیات سے ایک دفعہ نکال کر چیک تو کریں، ٹیسٹ کے طور پر، حالانکہ ٹیسٹ بھی کرنا نہیں چاہیے اللہ کی باتوں کو تو دل و جان سے لیے جائیں، ایک دفعہ چیک تو کریں، ٹیسٹ تو کریں کہ زندگی میں مزہ کتنا ہے۔ 1% بھی اپنے قریب گناہ کو نہ آنے دیں، حتیٰ کہ 99% والا گناہ کون سا ہے جس کے امت 99% ملوث ہے، بڑے چھوٹے، نیک بد، حافظ قاری، ہے جی بد نظری، کیا جی بد نظری، یعنی نگاہیں ان کی پاک نہیں، یا موبائل کے اندر خراب ہو رہی ہیں یا شرعی پردوں کے اندر خراب ہو رہی ہیں، نہیں سمجھے؟ تو ان کی نگاہیں اصل میں پاک نہیں، تو اللہ کے طرف آ تو جائیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک دفعہ آ تو جائیں، نیکی کو پالو گے۔ اصل نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اور نیکی کو جب پا لینا تو پھر آگے آنا انشاءاللہ حبل اللہ، ان کی طرف ڈھیلی جو ہو چکی ہے وہ سخت ہو جائے گی، اللہ اپنی رسی کھینچ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حبل جو قرآن ہے، حبل اللہ المتین، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو تو ان کی طرف سے ٹائٹ ہو جائے گی۔ ابھی تم نے ڈھیلی کی ہوئی ہے اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے نہیں نہ تھاما ہوا، تو پھر رسی انہوں نے کھینچ لی ہے جی۔ رسی تو اللہ کی تھی نا، کہا تو اللہ کے تھے نا، ہر احکام اللہ کا ہی تھا نا۔ تو میں کل عرض کر دیا ہوں کہ حبل اللہ کے اندر قرآن کیسے داخل ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جہاں سے بھی گھوم پھر کر آئیں بنتا قرآن ہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کا مطلب ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو ڈھیلا پکڑا ہے نا، تو دو طرف سے رسی کھینچی جا رہی ہو، ایک طرف سے ڈھیلی ہو جائے تو لے کون جائے گا؟ دوسری طرف والا۔ تو الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو یہاں سے ڈھیلا چھوڑ دیا گیا، اللہ کی رسی ڈھیلی ہو گئی، کفار کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اللہ یعذ باللہ۔ تو پھر اس میں اللہ کا نقصان ہے کہ ہمارا نقصان ہے جی؟ اس میں تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ویسے ملعون اور ذلیل لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں رسی ان کی طرف ڈھیلی ہو تو پھر یہ رسی کو اٹھا لیں گے، یہ خیال کرنا۔ الا بحبل من اللہ، ویسے یہ بڑے عاجز لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے گٹھیا لوگ ہیں، اعجاز بیان ہو رہا ہے نا۔
وحبل من الناس، یا کوئی غدار لوگ تمہارے شامل ہو جائیں، وحبل من الناس یعنی تمہارے غدار لوگ شامل ہو جائیں، اور رسی پکڑ کر تم نے رکھی ہوئی ہے، تم نے رسی کو پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور انہوں نے دوسری طرف سے رسی جا کر پھر ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جتنی لفظ کی وسعت ہے نا جی، ہم اتنی وسعت کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے پابند نہیں کرنا۔ وباءوا بغضب من اللہ، داخلی زندگی کا دوسرا عنصر، وباءوا بغضب من اللہ، کمایا انہوں نے اللہ کا غصہ، یعنی جہاں بھی رہیں گے اللہ کے غضب میں رہیں گے۔ دیکھو اللہ کا غضب ہے ان پر، مومنوں جب اللہ کا غضب تم پر برس رہا ہو نا تو مان لینا غضب ان کے اوپر آنا تھا، وہی کام لگتا ہے ہم سے بھی ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا غضب ہم پر بھی کچھ نہ کچھ تو ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی داخلی زندگی ہے۔ اور تیسرا عنصر ان کی داخلی زندگی کا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور لازم کر دی گئی ہے ان پر حاجت مندی، یعنی لازم کر دی گئی ہے، ان کے عاجز ہونے کی حالت یہ ہے جہاں بھی رہیں گے حاجت مند ہوں گے۔ کبھی اے مومنو تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں بنو گے اگر بالفرض تم متقی بن گئے۔ میں کہہ گیا تھا نا کہ ہندوستان کے اندر یہ جو سب سے پہلے اللہ نے ویسے ملک نہیں چھین لیا، پہلے اسی طرح ہوا تھا کہ ان پر ہونے والی جو مسکنت تھی، ذلت تھی، اللہ نے پہلے مومنوں پر ڈالی، اور جو نام کے مومن بنے ہوئے تھے اور تقوی کے دامن ہاتھ سے، تو سارے ہمارے ملک کے کاروبار بھی کفر کے ہاتھ میں تھے، تو اس وقت ہم ان کے تابع ہو گئے تھے۔ ہمارے اس سوسائٹی کی اگر بات دیکھ لیں تو یہاں کے لوگ ہندوؤں کے تابع ہو گئے تھے، ہندوؤں کی نوکری کرتے تھے، ہندوؤں کی غلامی کرتے تھے۔ پوچھیں اپنے بوڑھوں سے، اپنے آپ کے والدین نہیں، آپ کے جو دادا دادی ہیں ان کو پتہ ہوگا جی، یا ان کے والدین کو پتہ ہوگا، کیونکہ اب زمانہ لمبا ہو گیا ہے نا، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم فلاں بھی مزدوری کرتے تھے، ہم فلاں بھی مزدوری کرتے، فلاں بھی دکان سے سودا لیتے تھے تو وہ ہندو کی تھی، فلاں بھی ہندو کی تھی۔ ان پر ہونے والی مسکنت اللہ نے پہلے ہم پر ڈالی کہ دیکھ لو، یہ پہلا اعلان ہے کہ ذلت ان پر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ تم پر گئی ہے، فوراً توبہ طیب ہو جاؤ، تمہاری والی جو مسکنت ہے دوبارہ ان پر لوٹ جائے گی۔ لیکن توبہ طیب نہیں ہوئے نا، اپنی دنیا میں مگن رہے، پھر اگلا حملہ یہ ہوا کہ اللہ نے ساری رسی ان کے حوالے کر دی، پھر وہی آ کر ہمارے ملک پر قابض بن گئے، صرف چہرے بدلے، صرف نعرے بدلے، ورنہ تو بنیاد ان کی وہی ہے۔ ضربت علیہم المسکنہ، حالانکہ یہ حاجت مندی کفر کی طرف ہے۔ اسی طرح اسرائیل کو دیکھ لو، پوری دنیا کے مسلمان پروڈکٹ ہو، کچھ بھی ہو، ضروریات زندگی ہو، گھر کی ایسیسریز ہو، ساری کی ساری میں حاجت مند بن گئے یہود کے، حالانکہ حاجت مندی ان پر ماری گئی تھی جی۔ وہ اس حالت میں فلسطین کے ایریوں میں داخل ہوئے تھے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ان کے پہلے وفد کی فوٹیج بھی دنیا میں موجود ہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، کھانا تو درکنار، ہڈیاں سوکھی ہوئی تھی، ہٹلر نے ان کو مارا تھا جی، پھینک دیا تھا، اتنی ذلت اور رسوائی تھی، ان کی شرارتوں سے تنگ ہو کر کافر نے کافر کو مارا تھا۔ لیکن جی اس نے کہا چند یہودیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا ظلم کیا تھا یا اچھا کیا تھا جی۔ تو پھر جناب یہ حاجت مند ہو کر داخل ہوئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے دین کے غدار، اللہ کے دین کے ساتھ مومن زیادتیاں کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ ہوا کہ اس وقت جو رسوائی ان پر ماری گئی تھی نا، ساری کی ساری رسوائی اس وقت ہم پر ہے۔ اور آپ کو بتا گیا کہ یہ جو رسوائی ہوتی ہے یہ سائرن ہوتا ہے اس بات کا کہ کچھ پھر بڑا بھی اب ہونے والا ہے جی۔ تو کیا بڑا ہونے والا ہے کہ اب وہ تم پر حکومت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا نہیں، پھر غزہ کے اندر حکومتیں بھی آ گئی، انہیں کی حکومتیں آ رہی ہیں، پھر اسی طرح ہم تک ان کی حکومتیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ پورا کا پورا گریٹر اسرائیل بنے گا۔ تو قرآن کا نظارہ تو یہی بتاتا ہے کہ چند مومن اگر کھڑے ہو بھی جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی ذلت اور رسوائی کچھ فیصد دوبارہ ان تک پلٹ جائے،
اگر تم کامل ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے مکمل ذلت اور رسوائی تک پلٹ جائے گی، تم سے ہٹ جائے گی۔ انفرادی طور پر اگر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ انفرادی طور پر ذلت اور رسوائی تم سے ہٹ جائے گی۔ اجتماعی طور پر کھڑے ہو گئے تو ذلت اور رسوائی دوبارہ انہی کے پاس واپس چلی جائے گی، کیونکہ انہی کی تھی۔ اور اگر لگتا نہیں ہے، لگتا اجتماعی طور پر لگ نہیں رہا، کیوں کہ باقاعدہ کفر کا نام اسلام رکھا گیا ہے، تو اسلام سے کون توبہ کرے گا؟ جس اسلام پر یہ اس وقت چل رہے ہیں، کفریات کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا ہے، سود کا نام انہوں نے حلال عین حلال رکھ دیا ہے، تو حلال سے کون توبہ کرتا ہے؟ اسلام سے کوئی توبہ کرے گا؟ تو جھوٹا اسلام ان کے ہاتھ میں نعوذ باللہ آ گیا ہے، سچے اسلام کو یہ ہٹا چکے ہیں، اسلام کا ریئل فیس ان سے جا چکا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو اگوان بناتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، مثال دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اچھا جی بریلوی اپنے اس شرک پر کفریات پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو عین مسلمان سمجھتے ہیں نا، تو یہ کیسے اسلام سے توبہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو اب نہیں پھرنا۔ پھر اب دیوبندیت کے فرقوں میں اندر کفریات داخل ہونے شروع ہو گئے، سمائے موتا کے حساب سے، جادو کے حساب سے، اسی طرح سود خوری کے حساب سے، جہاد کے اندر تعویلات کرنے کے حساب سے بہت ساری کفریات یہاں بھی داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابھی اس چیز کو یہ عین اسلام سمجھتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے یہ اسلام سے توبہ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، تو پھر ذلت اور رسوائی جو ان پر پڑی ہے نا، یہ لگتا تو ہے کہ واپس ہونے والی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں بچائے، خود ہم غدار نہ ہوں، ہم غداروں سے اپنا نام نکلوا دیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمت کریں، سب سے پہلے جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ طیب ہو جائے، شرعی پردے کا اہتمام کرے خصوصاً، تو یہی گناہ ہے نا۔ پھر اس سے اگلے لمبی فہرست ہے، ضربت علیہم المسکنہ، یہ ان کی داخلی زندگی کا تیسرا عنصر، ذالک بانہم، وجہ ما سبق، کہ ان کی داخلی زندگی، ان کی خارجی زندگی، ان کی ایمانی زندگی، ہر چیز کے اندر تین جز تھے نا، یہ ساری کی ساری عاجزانہ کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 3 کام کیے تھے۔ یہ کون سے 3 کام؟ پھر کام بھی 3۔ وجہ ما سبق ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ انہوں نے کفر بآیات اللہ کیا۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی اگر کفر بآیات اللہ کریں گے تو یہی کام ہمارے ساتھ ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، لڑتے رہے انبیاء کے ساتھ ناحق۔ اب لڑتے رہے، یقتلون کے لفظ کے اوپر میں بتا چکا ہوں کہ لفظ وسیع ہے، اس کے اندر قتل کرنا اور لڑائی کرنا دونوں معنوں کو شامل ہے۔ حقیقت حال کا کیا مطلب کہ کیا انبیاء کو شہید بھی کر سکے کہ نہیں، واللہ اعلم، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یقتلون، کہ انہوں نے لڑائی کی تھی، تو قتل لڑائی کو بھی کہتے ہیں جی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ تیسری وجہ ان کی، یہ سب کچھ اس لیے تھا۔ تیسری وجہ بھی ایک وجہ رکھتی تھی، یہ انبیاء کے ساتھ لڑائی کرنا، کفر بآیات اللہ کرنے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کیوں ہوئے تھے؟ اصل میں ایک اور وجہ پہلے سے موجود تھی، وہ وجہ جو ہم میں مشترک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس کو تو نہیں نہ مانتے ہم کفر بآیات اللہ کر رہے ہیں، ہم اس کو تو نہیں نہ مانتے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے مشن والوں کے ساتھ ناحق لڑ رہے ہیں، لیکن یہ وجہ مانتے ہیں کون سی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، اس حال میں کہ وہ حد سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کی حدوں کو کراس کرنا۔ لو تو اس کے اندر تو مومن بھی مشترک ہو گئے، نام کے ایمان والے، گناہ ایسے کر رہے ہیں کہ گناہ کو صرف محفل بیان میں گناہ سمجھا جاتا ہے، باقی خارجی زندگی میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نعوذ باللہ اس کی مثال دوں، یہ موبائل والا دجال ہے، اس کے ذریعے اگر کسی کا حرام کا رابطہ ہے نا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لینا، وہ کہے گا بیان تک محدود ہوگا، بیان تک سنے گا، ہاں بھائی سر مارے گا، روئے گا، اچھا ہے یہ گناہ تو ہمارے اندر ہیں، اب چھوڑ بھی دے،
چھوڑنے والا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وجہ مشترک ہو گئی کہ نہیں؟ پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نعمت اسلام سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ اور عادی مجرم بن چکا ہے، اور عادی مجرم کے پاس نعمت سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، خود بخود کفر بآیات اللہ آ جاتا ہے. پھر قتل انبیاء تو آئے گیا، کیس بنے گیا، پھر ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی. اب پتہ چلا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھی داخلی زندگی. لیسوا سواء من اہل الکتاب، اعزاز الخواص من اہل الکتاب بطریق ثلاث. یہ 3 طریقوں کے ساتھ پھر اللہ نے خواص کا اعزاز پیش کیا. اعزاز الخواص من اہل الکتاب بطرق ثلاث. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون. کون سے 3 طرقوں کے جی؟ اس کے لیے 3 آیتیں آ گئی ہیں. پہلی آیت، یہ برابر نہیں ہے سارے کے سارے، یعنی یہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ. ایک جماعت ہے جو سیدھی ہے، ایک جماعت سیدھی بھی ہے، یعنی اللہ نے اس کی ایمانی حالت بیان کر دی کہ وہ بالکل سیدھے ہیں. کیسے سیدھے ہیں جی؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں راتوں کے وقت، یعنی فارغ وقت میں، جہاں لوگوں کے ساتھ ان کی بود و باش نہیں ہوتی. فارغ وقت میں راتیں ان کی قرآن سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں. وہم یسجدون، اور وہ تابع فرمان ہوتے ہیں دن کے وقت میں. یسجدون، وہم یسجدون، رات کے وقت حقیقی سجدہ، ظاہری سجدہ، اور دن کے وقت میں ان کے تابع فرمان ہونے والے سجدے. جی وہم یسجدون، تابع فرمان ہونے کو سجدے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی راتوں کو سیکھا، دن کو پڑھا. یہ ہے امت قائمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ سیدھی امت. یہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، سارے برابر تو نہیں ہیں. اور ان کا دوسرا طریقہ، الطریق الثانی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون. پھر اس کے اندر اللہ نے 4 باتیں بیان کر دی، بلکہ 5 باتیں. یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر پورا ایمان لاتے ہیں. پہلے تو ان کی کتاب اللہ کے ساتھ تعلق بیان کیا نا طریقے اول میں. اب ان کا دین ایمان سارا بیان ہو جائے گا. یؤمنون باللہ، اللہ پر پورا ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. اول و آخر بیان کرتی، درمیان اپنے حال پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورا کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جب ان کی ذہنی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں. یسارعون، دوڑتے ہیں نیک کاموں میں. اس کا مطلب ہے جو بھی نیک کام آ جائے اس میں بھاگم بھاگ کوشش کرنی ہے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو پھر یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملا. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں صالحین، نیک بخت. اب تیسرا طریقہ، یہ اللہ نے ان کا ایمان اور اسلام بیان کیا. پہلے میں تعلق قرآن، دوسرے میں ایمان و اسلام. اب تیسرے کے اندر ان کی نیکی کی قدر و منزلت. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھی کریں گے یہ نیک کام، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ اس کو مثبت رنگ میں بیان کرتے کہ ان کی قدر کی جائے گی. اللہ نے اس کو منفی رنگ میں مبالغہ کے لیے بیان کیا کہ ہرگز قدر نہیں، ناقدری نہیں کی جائے گی. دیکھا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اللہ کے سمجھانے پر
قربان کتنے عظیم انداز میں سمجھایا، واللہ علیم بالمتقین، اس لیے کہا نا کہ یہ خطاب ثانی جاری ہے اور لمبا خطاب ہو گیا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یہاں تک جاری ہے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جاننے والا ہے متقین کو کہ یہ مومن متقی ہیں یا اہل کتاب متقی ہیں، کیونکہ دو قسم کے اعزاز بیان کیے نا، مومنین کے بھی اعزاز اور خواص اہل کتاب کے بھی اعزاز بیان کیے۔ ان الذین کفروا عاقبۃ الاعداء، پہلے تھا اعجاز الاعداء، اب عاقبۃ الاعداء، جو دشمن ہے نا جی ان کا پھر انجام بھی ایک دفعہ سن لو، کیونکہ ان الذین کفروا کو ہم یہ قضیہ نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ یہ قضیہ تو باقاعدہ پیچھے گزر چکا ہے، اور دوسرا قضیہ یہی تھا، بلکہ ان الذین کفروا، ان کا انجام یہ نکلے گا بے شک جو لوگ کفر کیا جنہوں نے، ولو آمن اہل الکتاب، ان کی ایمانی حالت جب بیان ہو رہی تھی تو پہلے یہی چیز تھی نا، اسی لیے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگوں کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو پھر ان کی خارجی زندگی اور داخلی زندگی میں دو چیزیں کام آتی ہیں، یعنی اموال اور اولاد نفری ان کے کام آتی تھی نا، لن دنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، جو ان کے اعجاز بیان کیے تھے اسی پر عاقبت بیان ہو رہی ہے، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی نفریاں اللہ کے سامنے شیئن کچھ بھی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی تو ہیں آگ والے جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ عاقبۃ الاعداء مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ان کا جو زندگی کا سب سے بڑا جزو تھا وہ تھا دین اسلام کے خلاف مال صرف کرنا، اب اس کی عاقبت اسپیشل کر کے ذکر کی، ویسے تو لن تغنی اموالہم میں بیان کر دیا، لن تغنی اموالہم میں یہ کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اب ان کے مال سے کیا نقصان بھی ہوگا کہ نہیں، اب یہ بیان کیا ان کی عاقبت، اہم جز کی عاقبت، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اور جو یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، مثل ایسی ہوا کی ہے جس کے اندر ہو پالا، سر پالا او ٹھنڈی، اصابت حرث قوم جا لگا ہو وہ پالا ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے حق میں کمی کر رکھی تھی، اپنے حق میں کمی کر رکھی تھی، ایسی قوم کی کھیتی اپنے حق میں کیا کمی کر رکھی تھی، یعنی کھیت ان کی تھی، اپنی کھیت کو بچانے کا، کھیت کو صحت مند رکھنے کا کوئی نہ کوئی پروگرام تو کر دے، ہواؤں سے آندھیوں سے بچانے کا کوئی نہ کوئی خیال تو کر دے، لیکن انہوں نے نہ کیا، تو پھر ان کے اوپر یہ ہوا آ کر پڑی جس کے اندر پالا تھا، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس نے اس ٹھنڈی اور تیز ہوا نے، پالا جس کو کہتے ہیں، اس نے ان کی کھیتی کو نیست و نابود کر دیا، ایک اشارہ، اور ظالموں کا دوسرا اشارہ کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیا جی کہ یہ کھیتی کے اوپر جلن والی ہوا، یہ پالا، یہ ٹھنڈی اس کو لگتی ہے جس کے اوپر تباہیاں ٹوٹنی ہو، جو اللہ کے ساتھ غداری کر چکے ہوں، اور جس طرح کہ آپ کو پہلے بتایا تھا تاکیدات الاموال کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہاں فرمایا تھا کہ ایک ایسا باغ جس کے اوپر اگر پہنچ جائے کوئی تکلیف اور وہ سارے باغ کو تباہ کر دے، وہ آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 تھی غالباً، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ،
کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ دیکھا جی کہ آپ عدم الانفاق اور عدم التفضیل وہاں آپ کو لکھایا تھا کہ اس کو کنٹرول کریں۔ اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا تو کیا ہوگا کہ تمہاری بنی ہوئی کھیتی تباہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس کی کھیتی تباہ ہوا کرتی ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کر رکھے ہو، ورنہ تو کھیتی ایسی چیز ہے کہ جو خصوصی طور پر بندے کی گزران کے لیے کام آنے والی ہوتی ہے جی۔ تو یہ اشارہ بھی کر دیا، کھیتیاں ان کی تباہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب اچانک ان پر برستے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کہیں ظلم کر رکھا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی جتنا بھی یہود و نصارہ مال خرچ کرے نا، ان کے مال سے مومنوں کو کم از کم نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو غیر مومن ہوں گے، جو غدار ہوں گے، ان کا تو آپ سن چکے ہیں نا کہ ذلت اور رسوائی کافر والی ان پر آ جائے گی بطور سزا کے، بطور غداری کے۔ اور مومنوں کو کیسے نقصان نہیں؟ مثال دیتا ہوں، مثال کہ آپ مومنوں کو بجلی مہنگی کرنے لگے، اللہ مومن کے لیے کوئی نہ کوئی فری کی بجلی کا انتظام کر دیتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے ٹماٹر مہنگے کریں گے، مومن کو کہیں نہ کہیں سے تحفہ مل جائے گا۔ یعنی ما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ان کے مال جو ہے نا، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، انہوں نے مال خرچ کیے تھے مومنوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ مومنوں کی رسوائی اللہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو ایک مثال دے دی، زندگی بھر ان کے کام اچھے سے اچھے ہوتے رہے۔ آؤ جی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ختم ہوا جی۔ خطاب کتنا بلیغ خطاب تھا، یہ نیکی تقوی پر خطاب اگر کسی نے کرنا ہو نا تو اللہ کریم کا یہ خطاب اٹھا کر لوگوں کو سنائے جی کہ تقوی کے بارے میں اللہ کا تبصرہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ سورۃ البقرہ میں کتنے بار تقوی 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 ھدی للمتقین ھدی للمتقین، وہاں پر تقوی کی باتیں آئی تھیں اور آپ کو دکھایا تھا، خصوصاً تقوی کے اوامر دکھائے تھے کہاں، بلکہ احکام فطرت کے اندر دکھایا تھا۔ کتنی دفعہ تقوی کا تذکرہ آیا جی۔ اب یہ تقوی کے اوپر تبصرہ اللہ کریم کی طرف سے بڑا خوبصورت تبصرہ آیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر کتاب کے اندر تنبیہات ہیں، تو تنبیہ اللہ نے کیسے بیان فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں، واعتصموا بحبل اللہ میں تنبیہ اول، ولتکن منکم تنبیہ ثانی، ولا تکونوا کالذین تفرقوا تنبیہ ثالث، اس کے بعد تخویف، اور اس کے بعد اعزاز، اعجاز الاعداء، پھر اعزاز الخواص، پھر عاقبت الاعداء۔ یہ سارا کا سارا بیان کیا دی۔ مومنوں متقی بن جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ جب یہ خطاب نمبر 3، جب یہ خطاب بیان ہو رہا تھا نا کہ مومنوں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، لن یضرکم الا اذی، تو بعض اوقات مومنوں کو نقصان ہو کیوں جاتا ہے، حالانکہ تقوی میں بھی کمی نہیں ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ مثلا غزوہ احد میں یا کسی نہ کسی نبی کے ساتھ زیادتی، یہ سب کچھ یہ مومن کو بظاہر نقصان کیوں ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تم نے اپنے فنون حرب کے اندر بھی مہارت رکھنی ہے، تقوی بھی تمہارا ٹھیک ہو اور تقوی کے ساتھ ساتھ بہادری بھی تمہاری کامل ہو، کیونکہ اللہ کو موحد پسند ہے اور موحد بھی بہادر پسند ہے۔ کہ تمہیں ہم نے کہا تھا نا کہ کافروں کے سامنے ذرا بھی اطاعت نہ کرنا، کہا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کافروں کی ذرا بھی اطاعت نہ کرنا۔ تو کافروں کے پھیلائے ہوئے کوئی مشن ہے، ان مشنوں کی روک نہ لگانا، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ کافر نے اپنے جواسیس پھیلائے ہوئے، جاسوس، کافروں نے تمہارے حرکات پر نظر رکھنی شروع کرنی ہے، تو تم ان کے لیے سہولت کاری کرتے جاؤ، خیر ہے، اور اپنے رازوں کو راز نہ رکھو، تو پھر ظاہر نقصان تو ہونا ہے۔ یہ ان کی ایک گناہ اطاعت ہے، لہذا اسپیشلی پھر حکم دیا کہ اپنا یہ بھید والا
رازداری والا نظام اس کو مضبوط کرو. یہ اس لیے اسپیشل آیا ہے خطاب نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا، جہاں سے مومنوں کو نقصان کا خطرہ تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یغلونکم خبالا. اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی رازدار. بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو بدن کے ساتھ کون سا کپڑا ملا ہوا ہے؟ ایک ظاہر کپڑا ہے اور ایک اندر آپ بنیان ڈالتے ہیں اور ظاہری کپڑے کو پسینے وغیرہ سے بچانے کے لیے ہے جی. تو وہ اصل میں بتانا ہے، وہ اصل میں بھیدی ہے. تو یوں قریب کسی کو نہ لو، اپنے اندر کے حال سارے باہر نہ رکھ دو. یہ ایک گناہ کافروں کی اطاعت نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ کافر بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری رازداری ہمارے ہاتھ آ جائے اور تم نے انتظام بھی نہ کیا اپنی باتوں کو چھپانے کا، تو پھر اس سے تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. تو لا تتخذوا بطانہ. اچھا جی، ایک طرف توجہ کریں، آپ کو کتاب اللہ مدد کرے گی. اللہ کریم خود تمہیں سمجھانے کے لیے مدد کریں گے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اور کل الطعام، یہ لن تنالوا البر کا عطف ربط اور پھر کل الطعام کا ربط یہ ہمیں حل ہونے والا نہیں تھا. اللہ نے براہ راست ہمیں کتاب اللہ کے اشارات سے سمجھایا اور تاکیدات الاموال پر یہ چل رہی تھی باتیں جی. تو اسی طرح یہ جو کہ خطابات ہو رہے ہیں، ان خطابات کا بہاؤ کیسے ہوگا یہ بھی ذرا آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. ان خطابات کا بہاؤ بین یہ اسی طرح ہوگا انشاءاللہ کہ جس طرح آپ نے احکام پڑھے تھے سورۃ البقرہ کے اندر. پہلے جو احکام تھا احکام العلمیہ و عملیہ، ان احکام کے اوپر ان کا ترتب جاری ہے. دیکھو جی، پہلا حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہی تھا نا پہلا حکم. اب یہاں پہلا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. کسی کافر کا کہنا نہ ماننا، یہ کہنا ماننا حقیقت میں کافر کا قانون ماننا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا نا، اس پر مرتب ہوا تھا. اور دوسرا قانون کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو اس پر تقوی کا حکم مرتب ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جس طرح کھانے میں تقوی ہو اسی طرح پہننے میں بھی تقوی ہو، اسی طرح بولنے میں بھی تقوی ہو، ہر چیز میں تقوی ہو. آمنو، اے ایمان والو ایسے تقوی کرنا جس طرح کے تقوی کرنے کا حق ہے. اب بتاؤ تیسرا حکم کون سا تھا جی وہاں پر؟ تیسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب، نہیں اس سے پہلا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اسی طرح ہے نا قصاص کا حکم. قصاص کیا ہوتا ہے جی؟ قصاص برابری کو کہتے ہیں. کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص، لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قانون قصاص تھا. تو مومنوں تمہارے اوپر لڑائیاں کفر کی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رازداری کے نظام کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تو کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو ہی نہ. دیکھا اس کا مطلب بہن اسی پر ترتب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص پر، تاکہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو ہی نہ سکے. قصاص بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو آ کر مار ڈالتا ہے. تو یہ کتاب اللہ ہمیں اپنے فہم میں راستے خود بخود دیتی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہا جی قرآن بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارا تدبر مشکل ہے. ہم تدبر صحیح کر کے نہ کریں نا تو پھر اس میں قرآن کا قصور تو نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ بناؤ بیٹی کسی کو اپنوں کے سوا، من دونکم اپنوں کے سوا، لا یغلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. اگر ان کو رازدار بناؤ گے نا یا تمہارے راز آؤٹ ہو جائیں گے تمہاری خرابی میں وہ کمی نہیں کریں گے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی خوشی ہوتی ہے، مَا عَنِتُّمْ تمہیں جس قدر تکلیف ہو، تمہیں جس قدر تکلیف ہو انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ظاہر ہو چکی ہیں دشمنیاں
دشمنیاں ان کے منہوں سے تمہیں لن یضرکم الا اذی، تمہارے سامنے ان کی دشمنیاں تو آ چکی ہیں، پھر ان کو اپنے شورا کا حصہ کیوں بناتے ہو؟ پھر ان کے ساتھ جوڑ کیوں پیدا کرتے ہو؟ پھر ان کو اپنے دل کے حالات کیوں دیتے ہو؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، یہ تو ان کے منہ کا گند تھا، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تمہیں اور زیادہ نقصان دینے کی پلان کریں گے، تم اپنے پلان ان کو نہ بتاؤ، خصوصاً جو بات پوشیدہ رکھنے کی ہو ان کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں اپنے خوبصورت احکام، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ اب احکام تو تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب عقل چلانا تمہارا کام ہے۔ یہ احکام ہم نے سیکھ لیے، ایسے تو نہ ہو کہ مومن جو ہے نا فضول بندہ تو نہیں ہونا چاہیے، مومن کو کافی ہوشیار چلاک ہونا چاہیے، ہر کسی پر ویس نہ جائے، نہیں سمجھا؟ ویسنا نہیں چاہیے ہر کہنے، ہر کسی پر اعتماد نہ کر بیٹھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ والوں پر اعتماد کرے، کہے کہ جو اللہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ان کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ پیار سے، الفت سے، رشتہ داری سے، تعلق سے پیش آتے رہیں، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بس یہ فکرہ جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس فکرے کو اپنے زندگی کا شعار بنا لینا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، ہاں انتم، کیا بتایا تھا جی؟ خطابات کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ تنبیہات، تنبیہ آگے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سن لو، ہاں سن لو، انتم اولائی، تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، ان سے دوستیاں رکھو گے، محبتیں رکھو گے، ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبتیں نہیں رکھتے، تم ہو نا ان کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، ان کے جلسے جلوسوں میں، ان کے ساتھ اطاعت میں، ان کے ساتھ بھائی چارے میں، اپنے خیر ہے تو ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبت جتاتے جتاتے ساتھ والے کو کون ہی ماریں گے؟ یہ فلانا ہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سامنے تمہارا کتنا اعزاز کریں، کتنا اکرام کریں، لیکن ان کو کہیں گے یہ وہ ہیں، دھیان کرنا، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھ سکے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے ہماری مومنوں کو، تو مومن کو کافی الحب للہ والبغض للہ کا پیکر ہونا چاہیے، ذرا بھی اپنوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو اور دوسروں کے ساتھ ذرا بھی الفت نہ ہو جی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو مانتے ہو ساری کتاب کو، اللہ کریم تنبیہ کر رہے ہیں، تم تو مانتے ہو ساری کتاب کو، ساری کتاب میں تو یہ بھی قانون تھا لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، اور قضیہ پڑھ چکے ہو نا، اشارہ آ گیا، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، پچھلے دو آیت کا حوالہ، لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ، ابھی جو ہم نے قضیہ پڑھے تھے، لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 28 تھی نا، آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ ہمارے سامنے انہوں نے اقرار بھی کیا ہے یہ مومن بھی ہیں، یہ ہمارے جماعت کے بننے کے ویسے محبت تو پوری رکھتے ہیں جی۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلو اکیلے ہوتے ہیں، کاٹ کاٹ کھاتے ہیں اب تم پر انگلیاں، تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں، من الغیظ، غصہ سے، غصہ سے بھئی آج تو بچ کے ہو گئے ہیں، قل موتوا بغیظکم، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر مر جاؤ اپنے غصے میں، شالا موت آپ نے تھائی، یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ اور زیادہ برادریاں بناؤ، نہ دھیان کرنا، البغض للہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں، یہ چونکہ دل کے اندر ہوتی ہے نا کسی کی قدر و منزلت، تو اسی لیے فرمایا اللہ کو تمہارے دل کی باتیں پتہ ہیں، کس کی طرف تم کتنا جھکاؤ کرتے ہو، ایک ہے احترام عزت کرنا، قول لین، حسن اخلاق سے پیش آنا،
وہ بھی ہم کریں گے، لیکن ایک ہے دلی لگاؤ بھیدی بنانا، محبت اور الفت مومنوں کو چھوڑ کر ان سے جتانا، یہ سمجھو مومن پٹڑی سے اتر چکا ہے، یہ پھر مومن کو اب نقصان آنے والا ہے، یہ کہیں نہ کہیں مومن کے پیٹ پیچھے چھرا گھومنے والے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، یہ لکھ لو جی تنبیہ، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، نمونہ تنبیہ، پہلے تنبیہ تھی، یہ نمونہ تنبیہ، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے، دیکھو نمونے کے طور پر ذرا ان کو آزما لینا، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے، بری لگتی ہے ان کو، تمہارے بارے میں کوئی نہ کوئی یہ جملہ ان کی زبان سے نکل جائے گا، کوئی بھی اچھائی تمہارے پاس آئے گی نا، یہ کفر بک شروع کر دیں گے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، یہ سارے بڑے کفار سے لے کر چھوٹے کفار تک ساروں کی ایک ہی عادت ہے، غیر مسلم فرقے ہوں یا مسلم فرقے ہوں، نعوذ باللہ، اسلام کا دعویٰ رکھنے والے فرقے وہ بھی تو غیر مسلم ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے ساروں کی ایک ہی عادت ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، یفرحوا بِهَا، تو اس برائی کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی بغلے بجاتے ہیں، دیکھا نا جی ان کی پالیسی ایسی ہے، دیکھا نا جی ہم نے کہا تھا نا ان کو، دیکھا نا جی یہ جو بڑے پرتشدد ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹ کر رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی ان کے کہنے کی وجہ سے مشن کو چھوڑ نہ بیٹھو کہ ہاں بھائی واقعی ہم تو برے تھے، غلط تھے، ہم پر تو اسی لیے تکلیف آئی ہے، نہ جنا، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ بھی گئی ہے تو پھر مشن کو نہ چھوڑنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَتَتَّقُوا، جس طرح کہ تم متقی کا درس حاصل کر چکے ہو نا، پھر اسی طرح تقوی کے ساتھ رہنا۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ان کے فریب کچھ بھی، اس کا مطلب ہے یہ باتیں ان کا فریب تھا، اور لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا عَذَابٌ، یہ صرف زبانی کلامی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، زبان سے ستانا، عذاب، اس کے علاوہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اور تم نے مضبوط رہنا ہے تو پھر تمہیں دو کام تو کرنے ہی ہیں، مشن حق کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، تقوی کے اندر مضبوطی دکھانی ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ سارا اللہ کے بس میں ہی ہے، بڑا پیارا معنی شیخ والد کا، جو کچھ یہ کرتے ہیں نا یہ سارا اللہ کے بس میں ہے، تو اللہ کریم ان کے ساتھ خوب نپٹ لیں گے۔ دیکھو مومنو، ان کو کبھی بھی رازدان نہ بنانا، ورنہ یہ تمہاری تکلیفوں پر بڑا خوش ہوتے ہیں، تمہیں تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تم نے ان کو رازدان نہیں بنانا، اور رازدان تو نہ بناؤ، اور ساتھ ساتھ تقوی اور صبر کا دامن بھی نہ چھوڑنا، یعنی مشن حق پر، کیونکہ یہ تو پہلے ہم بتا چکے تھے کہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، کبھی کبھی تکلیف آ سکتی ہے تمہارے اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے، جب رازدان بنا بیٹھو گے تو رازدان بھی نہ بنانا، جب رازدان نہ بنانا تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنا ذاتی تقوی خراب ہو یا ذاتی مشن تمہارا خراب ہو، نہ، تصبروا وتتقوا، کیونکہ پیچھے دو قانون کو بیان کیے تھے نا، اس لیے یہاں بھی دو لفظ ہیں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اس لیے کامیابی کے دو راز ہیں، خود قرآن نے بتا دی، کامیابی کے دو راز جو پچھلے دو قانون تمہیں بتائے ہیں، کامیابی کے دو راز تصبروا اور تتقوا، اور کامیابی کا پھر تیسرا راز کیا ہے کہ خارجی تمہاری پالیسی کمزور نہ ہو، یعنی وہ رازدان غیروں کو نہ بنائیں۔ تو سمجھو کامیابی کے کتنے راز ہو گئے جی؟ 3 راز ہو گئے، 2 داخلی اور 1 خارجی، تصبروا وتتقوا اور دوسرا
کہ لا تتخذوا بطانة، یہ 3 راز اب نوٹ کر کے رکھا نا جی، کیونکہ 3 خطاب پیچھے ہو گئے ہیں۔ اب آگے کچھ باتیں آ رہی ہیں جو کہ آپ کو انشاءاللہ یہی 3 رازوں کی بنیاد پر گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی۔ کیسے جی؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ پر لکھ لیں تنویر بر تنبیہ، بر نمونہ تنبیہ، چونکہ نمونہ تنبیہ گزرا تھا نا کہ کافروں کو تمہاری اچھائیاں بری لگتی ہیں اور تمہاری تکلیفیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لہذا کافروں کو رازدان نہ بنانا، یہ تمہیں ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ رازدان بھی نہیں بنانا اور پچھلے 2 قانون بھی پورے کرنے ہیں۔ کون سے؟ تصبروا وتتقوا، کہ دونوں قانون پورے کرنے ہیں، تو یہ کامیابی کے ہو گئے کتنے؟ 3 راز۔ بس جی، جب 3 راز پورے ہو گئے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی تدبیر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اب اس پر تنویر پیش کر دی، روشنی ڈالی کہ نمونہ تنبیہ پر کیسے دی کہ ان کو تمہاری برائیاں اچھی لگتی ہیں اور تمہاری اچھائیوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ یہ ذرا دیکھ لو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھلانے لگے مسلمانوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر۔ یہ اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، جب صبح نکلے، کیا مطلب؟ صبح بندہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، لیکن آپ صبح مشن حنیف کے لیے نکلے ہیں تو آپ میں صبر اور تقوی کا دامن پورا تھا۔ آپ نے بٹھایا مومنوں کو مقاعد للقتال، بیٹھنے کی جگہوں پر۔ بیٹھنے کی جو جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں دشمن کو پتہ نہیں ہوتا، تو صبر اور تقوی کے ساتھ ساتھ کامیابی کا تیسرا اصول بھی آپ پورا کر رہے تھے نا جی، کہ آپ نے مومنوں کو رازداری والی جگہ پر بٹھایا۔ تو اب وہ یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، حدیثوں میں بھی یہ واقعہ مل گیا کہ واقعی اسی طرح ہوا تھا کہ اللہ کے نبی غزوہ احد کے موقع پر ایک مخصوص نشست گاؤں پر تیر انداز مجاہدین کو بٹھایا تھا جی۔ تو یہ آیت بھی حل ہو رہی تھی، چونکہ اللہ نے پورا واقعہ نہیں بیان کیا نا، کیونکہ صرف نمونہ اور تنویر دکھانے مقصود تھی، اور آیت اس کے بغیر بھی حل ہو رہی تھی۔ پھر حدیث میں واقعہ جو مل گیا تو ہمیں مزید شرح صدر ہو گیا کہ اچھا جی یہ وہ والا واقعہ تھا، ورنہ اگر بالفرض یہ حدیث والا واقعہ ہمیں نہ مل سکتا جی، تو کیا قرآن کی آیت حل نہ ہوتی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک راوی کے رحم و کرم پر، صحابہ کے بعد بھی تو کئی راوی آئے ہیں نا، تابعین کے بعد بھی تو آئے ہیں، تبع تابعین کے بعد بھی تو آئے ہیں، ان روات کے رحم و کرم پر کیا دین اسلام بیٹھ گیا ہے؟ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن سارے کے شان نزول، تو دیکھا شان نزول کے علاوہ بھی آیت حل ہو رہی تھی پوری آیت کے اندر کہ میرے پیغمبر آپ نے صبر اور تقوی اور رازداری کا انتظام پورا کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بات کو سننے والا ہے، تمہاری بھی اور دشمنوں کی بھی، علیم، ہر کسی کے احوال کو دیکھنے والا ہے، تمہارے بھی اور دشمنوں کے بھی۔ تو میرے پیغمبر آپ نے تو اپنے کام پورے کر دیے تھے، دیکھا پھر اس کی وجہ سے فتح بھی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ تو اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ والا وقت ذرا یاد کر لو، یعنی باقی امت کو روشنی ڈالی کہ اسی طرح نبی نے کر کے دکھایا، صبر تقوی رازداری پورا کر کے دکھایا، تم بھی کرو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ غزوہ احد کے اندر اس وجہ سے فتح مل گئی تھی۔ پہلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے بڑے جنگجو بن کر آئے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے، ایک سردار یہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شرف صحابیت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ کافروں کی طرف سے 2 بڑے خطرناک قسم کے جرنیل ان کے تھے کافروں کے، اور یہ بڑے ماہر لوگ تھے۔
تو یہ آیت غزوہ بدر میں اس کے باوجود بھی لا یضرکم کیدہم شیئا، تینوں کام پورے ہوئے نا تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے جی۔ جب بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ابتدائی مرحلہ میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو فرقوں نے، دو جماعتوں نے تم میں سے قصد کر لیا تھا ان تفشلا، نامردی کا، کیا مطلب؟ نامردی کا قصد کر لیا تھا۔ اب اللہ کریم فرما رہے ہیں تو ہمیں تو ماننا ہے، لیکن وہ کیسے تھا؟ نعوذ باللہ، وہ اس کی تصویر ہم متعین نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، تفسیر تو یہی ہے نا۔ اللہ کریم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کریم بڑی ذات ہے، وہ تو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ سکتی ہے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے صحابہ کی نامردی کی صورتیں متعین کرنے کے لیے، یہ پھر ہماری کمزوری ہوگی جی۔ تو اللہ کریم تو اپنے نبی کے ساتھ بھی محبت کا ایسا انداز اپناتے ہیں جس میں تعلق کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ، یہ انداز مزید محبت کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی طرف سے ایک تصویر متعین نہیں کر سکتے کہ روایتوں میں اگرچہ آ گیا ہے کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ دو طائفے ہیں جی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین تھا نا، یہ 300 منافقین کے ساتھ واپس ہونے لگا تھا نا، تو یہ دو جماعتیں بھی تھیں مخلص مسلمانوں کی، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ بھی پیچھے ہٹنے لگے تھے، منافق تو گئے نا، تو ان کے دل میں بھی خیال آیا واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان کا، ان کے دل میں خیال آنے لگا نامردگی کا، آیا نہیں، آنے لگا تھا کہ اللہ نے ان کو سنبھال دیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، نامردگی کی نہیں، نامردگی کرنے کا ارادہ تھا۔ اب وہ ارادہ جو تھا کتنی دیر رہا، آیا نہ آیا، آنے لگا تھا۔ دیکھو جی، ہم منطقی لوگ ہیں، ایک ایک بات کو تفصیل سے جب بیان کریں گے نا تو قرآن جس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اتنی ہی لینی ہے کہ جب وہ جس طرح وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، سورہ یوسف میں آئے گا کہ اگر نبی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے تو ارادہ کر لیتے، کیا مطلب؟ یعنی نبی نبوت والے مقام پر نہ ہوتے، کوئی عام یہاں ہوتا تو وہ تو ارادہ کر لیتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد شامل حال تھی، ارادہ تک نہ کیا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ان کا ارادہ ہونے لگا تھا تو اللہ ان کا مددگار تھا، یعنی ابتدائی ارادے میں ہی اللہ نے ان کی مدد کی، اور ان کا صبر والا دامن، تقوی والا دامن ان کا نہ چھوٹا، چھوٹنا پایا لیکن نہ چھوٹا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں مسلمان مومن لوگ، یعنی مشن حق پر ڈٹ کر رہیں، منافقوں کی طرح نہ دیکھیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں حملہ آور ہو رہے ہیں، نبی کی طرح کریں جس طرح نبی نے تینوں کاموں پورے کیے۔ ایک تو مشن کے لیے گھر چھوڑا اور اہل کا ذکر اسپیشل کیا، پھر صبح کے ٹائم کا ذکر اسپیشل کر کے کیا، صبر اور تقوی جس کے اندر مشن کی افضلیت ہو، مشن مقدم ہو، وہ صبح پہلا کام یہی کرتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی بات ہو گئی۔ وَمِنْ أَهْلِكَ، اہل میں سب سے پہلے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جہاد کا حق ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے، تو یہ تقوی اور صبر کا کام۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ رازداری والا انتظام یہ نبی نے کیا، اور صحابہ بھی ان سے اگرچہ منافقوں نے کوشش کی صحابہ سے خیال تبدیل کروانے کی، لیکن اللہ نے صحابہ کی مدد کی، کیونکہ صحابی ہوتا ہی کامل ایمان والا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑو نا لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے تو ان کی اس چال سے صحابہ اکرام کو نقصان نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو تھام لیا تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ مومن ہوتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ یہ آیت تو حل ہو گئی تھی۔ تنویر پر نمونہ تنبیہ، اور جی تنبیہ اور نمونہ تنبیہ دونوں پر یہ تنویر ہے، بس اس لیے صاف لکھ لیں تنبیہ، تنویر پر تنبیہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. یہ جی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہ تنویر ثانی. پہلی تنویر تو ہو گئی نا ابتدائے مارکہ کی، اور دوسری تنویر ہوگی درمیان مارکہ کی. مارکے سے پہلے صبر اور تقوی اور رازداری کا دامن نہ چھوڑا، کامیابی کے تینوں راز پر فائز ہوئے تو کامیابی ہوئی. غزوہ احد میں ابتدائی فتح ہوئی. اب بعد میں شکست کیوں ہوئی یہ بات آگے آئے گی، یہ بات آگے آئے گی اس کا تذکرہ. ابتدا میں ایک طرح سمجھو غزوہ احد یوں سمجھو اس کے دو پارٹ تھے. ایک دفعہ جنگ ختم ہو کر دوبارہ شروع ہوئی، جہاں تک ختم ہوئی تھی وہاں تک تو فتح تھی نا، بس یہ پہلا نمونہ اس کا. اب دوسری تنویر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کیونکہ اس کا جو جنگ کا دوسرا پارٹ ہے اس کو چونکہ قرآن آگے جا کر چھیڑے گا تو ہم بھی اس کو وہی جا کر بیان کریں گے. لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ شان نزول کے تحت قرآن نہیں ہوگا، قرآن کے تحت ہوگا شان نزول. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بِبَدْرٍ، بدر کی لڑائی میں. قرآن کے سمجھانے پر جی قربان. دیکھو جی یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے جب ایک غزوہ کی بات کی اس کو گمنام بتایا، جبکہ ہم نے حدیث کے ذریعے کہا کہ اس کی ایک صورت یہاں بھی مل گئی ہے. تو دوسرا جو ہے نا بدر کا مارکہ اللہ نے اس کا ابتدائیہ نہیں بیان کیا، درمیانہ بیان کر دیا، یا این لڑائی کے وقت بیان کر دی باتیں، کیونکہ اس کا ایک ذکر پیچھے گزر چکا ہے. غزوہ بدر کا ابتدائیہ پیچھے گزر چکا ہے. سورہ آل عمران کے اندر آپ نے پڑھا تھا، کہاں بھلا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، فِئَةٌ تو وہ نمونہ پیش گوئی جی، وہ ابتدائیہ غزوہ بدر کا گزر چکا ہے. اب غزوہ بدر کا درمیانی حصہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تو آج جو تنویر پیش کی نہ جی درمیانی حصے کی، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم کمزور، کہ کافر اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے نا. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یہ کس وجہ سے تھا اللہ نے تمہاری مدد کی؟ کیونکہ تم نے تینوں چیزوں کو مضبوطی سے تھاما، صبر، تقوی اور رازداری. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ تمہیں کامیاب و کامران کرے گا. لعلکم تشکرون. تقوی کا فائدہ یہ ہوگا انعامات ملیں گے، انعامات کے بعد موقع مل جائے گا اللہ کی قدردانی کرنے کا، شکر کرنے کا تمہارے پاس موقع آ جائے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کے احسان مانو، یعنی جب تم تقوی پورا کر رہے ہوگے تو یہ صورت ہوگی اللہ کے احسان ماننے کی. کیونکہ آپ کو عرض کیا ہوا ہے نا کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ قدردانی کو کہتے ہیں. قدردانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کو پورا لینا. دیکھا اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. بدر کی مدد کی صورت. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ فرما رہے تھے، جب آپ فرما رہے تھے مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ کیا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو فرما رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دگنا دیکھتے ہیں، تم 313 ہو، کیا یہ مدد کافی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے وہی کر دیا کہ 3000 فرشتے والے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. کیوں نہیں
بلا کیوں نہیں، اگر تم واقعی مشن کو تھام کر رہے وَتَتَّقُوا اور بچ کر رہے ہر قسم کی نافرمانیوں سے، یعنی تقوی کا دامن نہ چھوڑا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا اور وہ آئے تم پر اسی دم، اور اسی دم وہ تم پر آ جائیں، یَأْتُوكُم من فورہم ہذا اسی دم یہ آ جائیں تم پر، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اسی دم جس دم تم کمزور ہو نا اسی دم بھی اللہ تمہاری مدد کر دے گا، کمزوری کو اللہ غالب کر دے گا۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر، وہ ایسے فرشتے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر آئیں گے، اصیل قسم کے گھوڑوں پر۔ یہ مدد کی زیادتی کی دلیل ہے، اشارہ ہے کہ تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ مدد۔ اب 3000 یا 5000، حالانکہ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ تعداد کا یہ فکر رکھنا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے مومنوں کی چاہت یہی ہو، این ممکن ہے جب اللہ عالم، کیونکہ ہمیں تو کتاب اللہ کی باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ این ممکن ہو مومنوں کی چاہت انہی فکروں کی ہوئی کہ دشمن کے مقابلے میں ہم اتنا ہوتے نا دیکھتے، یا بعض کے خیال کے مطابق ہم اتنا ہوتے نا، تو اللہ نے اتنی بھی مومنوں کی لاج رکھی کہ ان کے خیالات کو حقیقت میں بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اچھا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم، اب ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم، یہاں پر کامیابی کے 2 راز بیان کیے، صبر اور تقوی۔ تیسرے کو کیوں چھوڑا؟ کیوں جی کہ تیسرا جنگ کے شروع میں کام آتا ہے نا، کیونکہ جنگ کے درمیان میں تو اب رازداری کا نظام ختم، اب تو لڑائی شروع ہونے والی، اب تو سامنے 2 بدو آ گئے۔ اسی لیے پچھلے نمونے کے اندر 3 باتیں تھیں اور اس کے اندر 2 باتیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اے مومنو فرشتے آ کر لڑتے پھر تمہارے جوہر کون مانتا؟ اصل میں اللہ نے صرف یہ خوشخبری منائی تھی، تمہارے دلوں کو مطمئن کیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، صرف خوشخبری اور صرف تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے۔ اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ بھئی وہ لڑے بھی تھے کہ نہیں، مومن نہیں، مومن صرف لڑے تھے، کافر نہیں، فرشتوں نے کافروں کو نہیں مارا، بلکہ یہ اللہ نے صرف تمہارے لیے خوشخبری بنائی تھی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، سورہ الانفال میں آ رہا ہے، اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی تھی کہ مومنوں کی تقویت کا باعث بنو، ان کو کہو شاباش محنت کرو، ثابت قدم رکھنے کا کوئی، ورنہ بھئی ایک ہی فرشتہ کافی ہے کہ نہیں ہے نہیں، پھر 70 پکڑے جائیں 70 مارے جائیں باقی بھاگ جائیں تو پھر کامیابی کس کی ہے؟ فرشتوں سے جو بھاگ گئے تو کامیابی کس کی ہے؟ پھر تو کافروں کی فتح بنتی ہے جی، 5000 فرشتوں کے سامنے بھی اگر کافر بھاگ جائیں یہاں تو ان کا بیج بھی نہ بچتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ لڑے مومن ہیں، سمجھا جی، اور مومنوں کے ہاتھ میں وزن میں اتنا زور اور طاقت تھی، فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد آئی ہوئی تھی، تو بس مومن کی ایک ڈنڈا ایسے لگتا تھا جس طرح تلوار لگ گئی۔ مومن کسی کو، مومن کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ ہم مارتے کوڑا ہے اور اس کا منہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کہیں نیلا پڑ جاتا ہے، ایسے کو مر جاتا ہے۔ بس یہ پھر مومن کے ہاتھ میں جب اصل طاقت آتی ہے نا، پھر اس کا ڈنڈا بھی تلوار بن جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آئی ہوئی تھی۔ یہ تھا جی، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، حالانکہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، العزیز ہر ایک پر غالب ہے، الحکیم کس وقت کیسے مدد کرنی ہے یہ اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ نے مومنوں کو مضبوط کیوں کیا تھا؟
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مومنوں کی مدد کیوں کی تھی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ ہلاک کرے طرفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعض کافروں کو۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ بعض کافروں کو چونکہ ختم ہی کرنا ہے نا، تو میں اللہ مومنوں کے ہاتھ ذرا ان کا صفایا کروں۔ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا اللہ ان کو ذلیل کرے، باقیوں کو اللہ ان کو ذلیل کرے، یعنی باقیوں کو، باقی ذلیل ہو گئے اور کچھ ہلاک ہو گئے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر جائیں وہ محروم ہو کر، جب گھروں کو لوٹیں گے تو محروم ہو کر، پھر جائیں محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی بر طریقہ نصرت۔ اے میرے اللہ تیری مدد تو کافی تھی، تو مدد پر تو کوئی بھی اشکال نہیں رہا، مدد تو بڑی اچھی تھی، اللہ ان ساروں کو تباہ کیوں نہیں کر دیا؟ ایک کافروں کا ایک ٹولہ ختم ہوا، ابھی میرے مومنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی تھی، یہ سارے 1000 کیوں ختم نہیں ہوئے؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، این ممکن ہے یہ خیال آ جائے تو اس کے اوپر تسلی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ تسلی ہے۔ کس طریقے سے کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے کہ یہ سارے مر جائیں کہ نہیں مر جائیں؟ ظاہر ہے جی، جو بندہ جہاد میں لڑائی میں شامل ہو جائے وہ تو ساروں کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر آدھے چلے کیوں گئے، بھاگ کیوں پڑے جی؟ تو اس پر تسلی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے میرے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا ان کو اللہ ان پر رجوع کر دے، او يعذبهم، یا اللہ ان کو کوئی اور عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ناحق پر ہیں، اس لیے این ممکن ہے اللہ ان کو عذاب دے دے کیونکہ وہ ناحق پر ہیں، کوئی اور عذاب، یا اللہ ان کو پر رجوع کر دے اگر وہ معافی مانگ لے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے اختیار میں میرے پیغمبر کچھ نہیں ہے، یہ سارا اختیار میرا چل رہا تھا تاکہ لوگ محبوب کے بارے میں یہ خیال نہ کرنے لگ جائیں کہ صبر، تقویٰ اور رازداری یہ نہیں کام کر رہی تھی۔ جس طرح لوگوں نے انبیاء اولیاء کو پکارا ہے، یہ نبی سارا فیض پھیلا رہا تھا جی، تو ساتھ ساتھ تسلی بھی ہو گئی اور تنبیہ بھی جاری ہے مومنوں کو، یہ نبی کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ بھاگ جائیں تو کیا یہ نبی کے ہاتھوں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے؟ فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اگر آپ کا اختیار چلتا تو آپ ان کو مار دینا، یہ تسلی ہو گئی۔ یہ آپ کا اختیار تو نہیں تھا کہ یہ بھاگ گئے، یہ میں اللہ کریم صرف انہی کو مارنا چاہتا تھا بس، اس کے علاوہ دوسروں کو اس حال پر چھوڑائے، اگر توبہ کرنا چاہیں تو میں اللہ ان پر توبہ کروں گا، اگر وہ ظلم کرنا چاہیں تو پھر میں اللہ کسی اور طریقے سے عذاب دوں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے اختیار اللہ کے ہیں۔ دلیل علی الاختیار، اللہ کے اختیار پر دلیل۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے اور بتا دیا۔ واللہ غفور، اللہ کی چاہت تو یہ ہے میں بخش دوں، بخش پر خصوصی مہربانیاں بھی کروں، جتنی میری نافرمانیاں کر چکے ہیں میں اللہ ان کو معاف بھی کروں۔ اور جی وما علینا الا البلاغ۔